وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور اس جب کالا اس نے کہا، کس نے؟ رب کا، رب پیدا کرنے والا، پروردگار، نشوونما دینے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، رب کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کا تیرے، جب تیرے رب نے کہا، کس سے؟ للملائکاتی، لے کا مطلب ہوتا ہے لیے یا کے لیے، اور ملائکہ، ملائکہ کا لفظ ملک کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ملک ایک فرشتہ اور ملائکہ فرشتے، یعنی فرشتوں سے. یاد کر وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جائلن، انی بے شک میں. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انا اور نی. انا کا مطلب بے شک، یقیناً، اور نی مین میں. بے شک میں جائلن بنانے لگا ہوں. جعل کا لفظ آپ نے پڑھا نا پیچھے، بنانا، تو جائلن بنانے والا، بنانے لگا ہوں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ارض یا ارض زمین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زمین میں کیا بنانے لگا ہوں؟ خلیفہ. یاد کر وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں جائلن بنانے لگا ہوں خلیفہ. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، نمائندگی کرنے والا، نمائندہ یا نائب. کالو تو انہوں نے کہا، یعنی کالو انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے. لیکن کالا واحد ہے نا. ٹھیک ہے. کالا کا مطلب اس نے کہا، اور دیکھیں یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کالو ان سب نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا. تجعلوا فیہا، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، تجعلوا دیکھیں پھر جعلہ سے، یہاں پہ آپ نے پڑھا جائلن بنانے والا، اور یہ پھر جعلہ، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور تے سے مراد ہے تم. کیا؟ تجعلوا تو بنائے گا، فی میں، ہا اس میں. ہا سے مراد کیا ہے؟ یہ ارض، زمین. زمین میں خلیفہ مقرر کرنے لگے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس میں، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی ہا اس میں، یعنی اس زمین میں، میں یفسدو، میں یفسدو، یہ لفظ ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے جو. من کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور من کا مطلب جو ہوتا ہے جملے کی مناسبت سے، یہاں پہ جو ہے. ٹھیک ہے. میں جو یفسدو فساد سے ہے. ٹھیک ہے نا. فساد، یفسدو وہ فساد کرے گا، جو فساد کرے گا، فسد یعنی فساد سے، وہ فساد کرے گا. فی میں، ہا اس میں. ہا وہی یعنی ارض یا ارض زمین، زمین میں فساد کرے گا. اور یسفک الدماء، یسفکو کا مطلب ہے، یہ دیکھیں یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ کا مطلب وہ، یسفکو وہ بہائے گا. یسفکو کا مطلب ہوتا ہے بہانا. بہائے گا کس کو؟ دماء یا دم، خون کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. کیا بہائے گا؟ وہ خون بہائے گا، یعنی کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. یسفک الدماء قتل و غارت، خون ریزی، فساد سے یہ مراد ہے. تو فرشتوں نے کہا، کالو انہوں نے کہا، اتجعلوا فیہا کیا آپ اس میں بنائیں گے، میں یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، یعنی آپ اس زمین میں اس کو بنانے لگے ہیں خلیفہ جو کیا کرے گا؟ زمین میں فساد کرے گا. ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور نحن ہم، نسبح نون سے مراد ہم. ٹھیک ہے نا. اور سبح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، جیسے عام طور پہ ہمیں سے مراد تسبیح کرنا لیتے ہیں. تو نسبح کا مطلب ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں. اور تسبیح کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام سپرد کیے گئے ہوں، سونپے گئے ہوں، ان کو انجام دینے کی پوری طرح سے صحیح کرنا، کوشش کرنا، یعنی سرگرمی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا. تو فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو کام، جو فرائض ہمارے
ذمہ ہیں ان کو پوری سرگرمی سے سر انجام دے رہے ہیں، بے ساتھ حمد کا، بے حمد کا، بے ساتھ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف ہے، تعریف، اور کا تیری، ساتھ تیری تعریف کے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے فرائض سرگرمی سے سر انجام دے رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ساتھ تعریف کے، ساتھ آپ کی حمد و ثنا کے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وا اور نو، نون سے مراد ہے ہم، نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو یہاں پہ نون ہے، نون ورب یعنی فعل سے پہلے نون ہے، نون کا مطلب ہے ہم، وا اور نقدسو ہم تقدیس کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا تقدیس، یا مقدس کے لیے ہم بولتے ہیں وَنُقَدِّسُ، اور ہم تقدیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لا لیے، کا تیری یا آپ کی، اور ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ کالا، اس نے کہا، کس نے، یعنی رب کا، تیرے رب نے، اللہ نے کہا، انی، انی بے شک میں، عالم، علم سے ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور اس کے شروع میں، فعل کے شروع میں الف ہے نا، تو جیسے عربی میں انا، میں کو کہتے ہیں نا، تو یہ الف کا مطلب ہے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عالم، میں جانتا ہوں، جیسے نون لگا ہو تو نالم، ہم جانتے ہیں، تعلم، تو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو علم سے پہلے دیکھیں الف ہے تو اس کا مطلب ہے عالم، میں جانتا ہوں، انی بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تعلمون، اب دیکھیں تے تو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عین لام میم علم سے ہے، ٹھیک ہے، تعلمون جو تم جانتے ہو، لا تعلمون، لا نہیں، تعلمون تم جانتے ہو، یعنی لا تعلمون کا مطلب کیا ہوگا، تم نہیں جانتے، انی عالم، میں وہ جانتا ہوں، ما جو کچھ، لا تعلمون تم نہیں جانتے، اللہ نے کہا کہ بے شک میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا پہلے ہم لفظوں پہ غور کر کے ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر با محاورہ اپنے ترجمہ کرتے ہیں اچھے الفاظ لگا کے، ٹھیک ہے، جب ایک دفعہ آپ کو مطلب معنی سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ کو با محاورہ ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یاد کرو وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ، یعنی میں زمین پہ اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں، نمائندہ، کالو، تو انہوں نے کہا، آتا چلو، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا، اس میں یعنی زمین میں جو فساد کرے گا، وہ یسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، اور نحنو، اور ہم، نسبح ہو، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ساتھ تعریف کے، حمد و ثنا کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، انی عالم، میں وہ جانتا ہوں، ما جو کچھ، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ اس سے پہلے کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جس کے پاس کسی قسم کے اختیارات ہوں، کیونکہ خلیفہ کے لفظ سے وہ سمجھ گئے کہ جو بھی مخلوق زمین میں بسائی جا رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں کچھ اختیارات سونپیں گے، خلیفہ ہے نا لفظ۔ یہاں فرشتے کا بھی مطلب سمجھ لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، یا کائنات کی وہ قوتیں ہیں، وہ کائناتی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کائنات کا انتظام و انصرام کیے جاتی ہیں، جو فرائض، جو ذمہ داریاں اللہ نے انہیں سونپی ہیں وہ تندہی سے ان کو انجام دیے جاتی ہیں، اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ بنانے لگے ہیں انسان کو، تو اس کو اختیارات سونپنے کا مطلب یہ کہ یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی بھی کر سکتا تھا، اور اس سے پہلے کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی جسے قوانین خداوندی سے سرتابی کی مجال ہو۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کس قسم کی مخلوق ہے جسے اب زمین میں بسایا جا رہا ہے، جو تیرے قانون سے سرکشی برتے گا، اور سرکشی برتنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں فساد ہوگا، ناہمواریاں ہوں گی، خون ریزی ہوگی۔ اس کے برخلاف ہمیں جو فرائض آپ نے ہمارے سپرد کیے ہیں، ہم ان کی سر انجام دہی میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور جس حد تک ہمیں اس کو پورا کرنے کے لیے جانا پڑے جاتے ہیں۔ اس پر خالق کائنات نے کہا کہ ہمارے اس جدید پروگرام کو تم نہیں سمجھ سکتے، ہم سب جانتے ہیں، یعنی جو خلیفہ زمین میں خلیفہ
بنانے سے جو کچھ ہمارے پیش نظر ہے اس کا تم علم نہیں رکھتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور علامہ اس نے سکھائے. کس نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے. وَعَلَّمَ آدَمَ کس کو سکھائے؟ آدم کو. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے اسماء. اسماء اسم کی جمع ہے. اسم کہتے ہیں نام کو، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. نام سکھائے. کلہا کل تمام، کلہا ہر چیز کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. ثم عرضہم علی الملائکۃ. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر. عرضہ، عرضہ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا اس نے عرض کیا، تو عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. عرضہ انہیں عرضہ پیش کیا ہم مین ان کو. کن کو؟ ان ناموں کو. ہم سے مراد، ہم کہتے ہیں ان کو، اور یہاں ہم سے مراد یہ اسماء. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان اسماء کو پیش کیا علی الملائکۃ، اللہ پر اوپر، اور ملائکہ فرشتوں کے سامنے. یعنی اللہ نے آدم کو علامہ سکھائے کیا؟ اسماء کلہا ہر چیز کے، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے. اور پھر عرضہم ان ناموں کو پیش کیا کس کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَقَالَ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس. کالا کہا، فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کہا انبئونی. اب یہ لفظ ہے انبئونی، اس کے جو فعل ہے یا روٹ ورڈ ہے نبا ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خبر، اور انبئونی فعل امر ہے. انبئو تم خبر دو، بتاؤ. نی مین مجھے. انبئونی تم سب خبر دو، بتاؤ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے وہ اسماء پیش کیے تو ان سے کہا فقال انبئونی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی تم سب مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو. کس چیز کی؟ بے ساتھ اسماء ناموں کی. یعنی وہ تمام نام جو میں نے آدم کو سکھائے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو نام سکھائے انہیں پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ملائکہ کے سامنے، اور ان سے کہا انبئونی تم سب مجھے بتاؤ بے اسماء، وہ تمام نام جو میں نے آدم کو سکھائے. بے اسماء ہاؤلائی، ہاؤلائی ان کے. ٹھیک ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے، یعنی وہ تمام نام. بے اسماء ہاؤلائی وہ تمام نام، ان تمام چیزوں کے نام اب تم مجھے بتاؤ. ان اگر کن ہو تم مین تم سب، صادقین صدق سے ہے سچا، اگر تم سب سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، ان کائناتی قوتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ یہ جدید مخلوق، یعنی جسے میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اس کے مقابلے میں تمہیں بھی کیا یہ استعداد حاصل ہے جو میں نے نام آدم کو سکھائے ہیں، تمام چیزوں کی کا جو علم دیا ہے، کیا اس کی استعداد تمہیں بھی حاصل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلافت سونپی تو اس کو اختیارات کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا. انسان میں اس کی استعداد رکھ دی گئی کہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کرے جو کہ کائنات میں، تمام کائنات میں سرگرم عمل ہے، یا جن قوانین کے مطابق کائنات کی تمام چیزیں سرگرم رہتی ہیں. اور اشیاء کائنات میں سے ہر ایک جو ہوتی ہے وہ اپنی خصوصیات سے باخبر ہوتی ہے، اور دیگر اشیاء کی خصوصیات کو اسے علم نہیں ہوتا. لیکن آدم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جملہ تمام اشیاء کی خصوصیات کا علم حاصل کرنے کی استعداد رکھ دی، جس سے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان اشیاء میں ربط باہمی کیا ہے، اور ان میں اس قسم کے اور روابط پیدا کر کے کیا کچھ ظہور میں لایا جا سکتا ہے. یعنی آدم کو اختیارات کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی، کائنات کے بارے میں جستجو، علم اور تحقیق کرنے کی استعداد بھی دی گئی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس پر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ نام جو آدم کو میں نے سکھائے ہیں تم مجھے بتا دو، تو انہوں نے کیا کہا اس پر؟ قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا
سبحانہ کا، سبحانہ پاک، کامین تو، سبحانہ کا تو پاک ہے، لا نہیں، علم علم، لنا لا کا مطلب لیے، نامین ہمیں یا ہمارے لیے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما سوائے ما جو کچھ، علم تنا، علم علم سے علم، تا اور تا کا مطلب ہے تو نے، اور نامین ہمیں، علم تا تو نے علم دیا، تو نے سکھایا، نامین ہمیں، یعنی آپ نے ہمیں جس چیز کا علم دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کا علم نہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے ما جو کچھ، علم تنا جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا، علم تا تو نے سکھایا، علم تا تو نے سکھایا، اور نامین ہمیں، یہ فرشتوں نے جواب دیا۔ انکا انت العلیم الحکیم، انا بے شک، کا تو، انتا کا مطلب بھی ہوتا ہے تو، کیا ہے، علیم علم رکھنے والا، اور حکیم نہایت حکمت والا ہے، بے شک اے اللہ تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو علم رکھنے والا ہے، تو حکمت والا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بے شک آپ علیم ہیں اور حکیم ہیں۔ یعنی فرشتوں نے اس سے اپنی گردن جھکائی اور کہا کہ آپ کے پروگرام ہماری حد نگاہ سے بہت آگے ہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں علم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم کرنے کی ہم میں استعداد ہی نہیں، کائنات کا کلی علم تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے، اور آپ ہی اپنے پروگرام کی غرض و غایت سے باخبر ہیں۔ سبحانہ کا مطلب پاک، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کے نقص سے پاک، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے، کالا یا آدمو، کالا اللہ تعالیٰ نے کہا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے آدم، امبے پہلے بھی آپ پیچھے پڑھ کے آئے، نبا سے ہے، نبا کا مطلب ہے خبر دینا، امبے تو خبر دے، ہومین انہیں، یعنی تو بتا، ٹھیک ہے، اے آدم تو بتا، ہومین ان کو، اب یہاں پہ ہوم سے مراد کون ہے، وہ ملائکہ فرشتے، ان فرشتوں کو بتاؤ کیا، بے ساتھ اسماءہم، بے اسماءہم، بے ساتھ اسماء اسم کی جمع، ہمین ان چیزوں کے نام، یعنی جن چیزوں کے نام میں نے آپ کو سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم جن چیزوں کے نام میں نے تمہیں سکھائے ہیں وہ نام، امبے اہم ان کو بتا دو، یعنی ان فرشتوں کو وہ نام بتا دو، بے اسماءہم ان چیزوں کے نام، اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتا دو، بے اسماءہم ان چیزوں کے نام، ٹھیک ہے، فلما پس لما جب، فلما پس جب، انباء اس نے بتائے، ہومین ان کو، انباءہم بتائے انہیں، اب ہم سے مراد کیا ہے، وہی فرشتے، یعنی جب ان فرشتوں کو بتائے، بے اسماءہم ان چیزوں کے نام، یعنی پس جب آدم نے ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتائے تو کالا اللہ نے کہا، عالم آ کا مطلب کیا، لم نہیں، آکل، دیکھیں کل کا مطلب ہوتا ہے نا کہنا، اور یہاں پہ آکل ہے نا تو اس کا مطلب میں نے کہا، ٹھیک ہے، آکل الف سے مراد میں ہوتی ہے، کالا کہا، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لام کا مطلب ہے نہیں، کیا نہیں، میں نے آکل میں نے کہا تھا، لکم لام کا مطلب لیے، کم من تمہارے سے، یعنی کیا میں نے تم سب سے کہا نہیں تھا، انی بے شک میں، عالمو پہلے بھی پڑھ کے آئے آپ، عالمو میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، غیب السماواتی والارض، غیب کیا ہوتا ہے، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، غیب کیا ہوتا ہے، وہ موجود تو ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں غیب کس چیز کا، سماوات، سما کی جمع ہے آسمانوں کی، ٹھیک ہے، آسمانوں کی، اور ارض زمین کی، تو اللہ نے کہا کہ میں آسمانوں کی اور زمین کے تمام غیب، یعنی ہر قسم کے غیب کو جانتا ہوں، تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور عالمو میں جانتا ہوں، الف ہے نا، الف میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عالمو میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تے سے سمجھ جائیں، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، تم سب ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کچھ، کن ہو، اور تم سب تکتمون، اب یہ کاف تے میم کا تما،
سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کسی بھی چیز کو چھپانا. اور تے سے مراد کیا ہے؟ تم سب. تکتمون، تم سب چھپاتے ہو. تکتمون فعل مضارع ہے نا، چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے. یعنی میں وعالم، اور میں جانتا ہوں سب کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی مطلب تمہارے ظاہر کو اور تمہارے باطن کو میں علم رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں کی اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، اور وہ سب کچھ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو کچھ تمہارا ظاہر ہے، اور جو کچھ تکتمون جو باطن ہے، یعنی تمہاری ظاہر اور پوشیدہ تمام صلاحیتوں کو جانتا ہوں، اور ہر چیز کے ظاہر اور باطن سے واقف ہوں. جو کچھ مطلب لوگ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی جب آدم نے فرشتوں کو وہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے بتا دیے، تو انسانی ممکنات کی پہلی جھلک ان فرشتوں کے سامنے آ گئی. تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ ہم کائنات اور اس میں پیدا کی جانے والی مخلوق کے متعلق وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اور دوسری طرف اللہ نے کہا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سے سر دست کیا کچھ ظہور میں آ رہا ہے، یعنی تمہاری پوشیدہ صلاحیتیں کیا کیا ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور اس جب کل کہا، نامین ہم نے، ہم سے مراد کون؟ اللہ تعالیٰ. للملائکاتی، ملائکہ ملک کی جمع، فرشتے، اور لے کا مطلب ہوتا ہے لیے یا کے لیے. ٹھیک ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کیا کرو؟ اسجدو، ٹھیک ہے، سجدہ سے ہے. ٹھیک ہے، تم سب سجدہ کرو. سجدہ کا ایک مطلب تو ظاہر ہر مسلمان کو پتہ ہے، جیسے ہم سب صلوات میں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے اپنے عز اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب سجدہ کرو لے آدم. لے کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور آدم کے لیے، یعنی تم سب آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی تعظیم کرو، آدم کے لیے جھک جاؤ، اس کی برتری اور بڑائی کو تسلیم کر لو. تو کیا ہوا؟ فسجدو، فا کا مطلب ہے پس، اور سجدو ان سب نے سجدہ کیا. سجدہ سے ہے نا، ٹھیک ہے، ان سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، الا کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا مگر ابلیس، یعنی سوائے ابلیس کے. ان سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے حکم عدولی کی. فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے کیا. یعنی تو وہ سب جھک کے سب نے آدم کی تعظیم کی. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کرو، تو سب نے تعظیم کی، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. واستکبرا، اب اس لفظ پہ غور کریں، وا اور یہ ہے تکبر سے، تے کاف بے رے. تکبر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تکبر کیا ہوتا ہے؟ غرور کرنا، گھمنڈ کرنا. ٹھیک ہے، اور اس نے تکبر کیا. کس نے؟ ابلیس نے. سوائے ابلیس کے سب نے تعظیم کی، سب نے سجدہ کیا، تو مگر ابلیس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی. ابا، اس نے انکار کیا، اور واستکبرا، اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا. وکانا، اور ہو گیا. کانا کا مطلب ہوتا ہے بھی، اور کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا بھی. وکانا من کا مطلب ہوتا ہے سے، من الکافرین، کافر سبھی سمجھتے ہیں. کافر کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار کرنے والا، منکر حق، منکرین حق، حقیقت کو تسلیم نہ کرنے والا، حقیقت کو جھٹلانے والا، حقائق سے منہ موڑنے والا. وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہے یا کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے انتہائی مایوس، اور قرآن پاک میں اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی ترغیب دینے کا موقع دیا جائے. اسی کو شیطان بھی کہتے ہیں. یعنی ملائکہ جو کہ تمام کائناتی قوتیں تھیں، انہوں نے تو آدم کے لیے اللہ کے حکم پہ مطیع اور مسخر ہو گئیں، لیکن ابلیس نے آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت،
و اور کل کہا، نامین ہم نے، اور ہم نے کہا، یہاں ہم سے مراد اللہ تعالیٰ، یا کا مطلب ہے اے آدم، آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، ٹھیک ہے. اسکن، اب اس لفظ پہ غور کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے سکونت اختیار کرنا، رہنا، رہائش اختیار کرنا، اور اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جیسے سکونت پذیر ہونا، مسکن، سکون، ساکن، ٹھیک ہے نا. تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، انت تم، وزوجک، اچھا زوج بیوی اور شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب بیوی ہے، اور کامین تیری، یعنی تمہاری بیوی، انتا تم، وزوجک اور تیری بیوی. ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی رہو کہاں پر؟ جنت میں، ٹھیک ہے. یاد کرو وقت جب ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو. وَكُلَا، وا اور کلا، تم دونوں کھاؤ پیو. اچھا، یہ جو لام کے ساتھ الف ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تثنیہ ہے، یعنی دو افراد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ یہ بات یہ رکھیے کہ اردو میں تو واحد اور جمع ہوتے ہیں نا صرف، لیکن عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں. یعنی تثنیہ کا مطلب ہے کہ دو چیزوں یا دو اشخاص کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، جسے تثنیہ کہتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے جیسے خادم، تو ہم اردو میں کہیں گے خادم کی جمع خدام، لیکن اگر دو خادم ہوں گے تو عربی میں اس کے لیے ہم بولیں گے خادمین. اسی طرح حرم اور دو ہوں، حرمین، جیسے ہم بولتے ہیں نا حرمین شریفین. اسی طرح مسلم، ٹھیک ہے، اور دو مسلمان، مسلمین. تو یہ تثنیہ کہلاتا ہے. واکلا، اور تم دونوں کھاؤ پیو. من ہا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ہا اس میں سے، اور ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں ہا سے مراد کیا ہے؟ یہ جنت، یعنی اس جنت میں سے کھاؤ پیو. راغدن، راغدن کا مطلب ہوتا ہے بافراغت، اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے نا، بافراغت، ہنسی خوشی. حیثو، حیثو کا مطلب ہے جہاں سے یا جس جگہ سے. شئی تما، شئی چاہنا سے ہے، جیسے اردو میں ہم بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اس میں جو شاء ہے، ٹھیک ہے، شاء سے ہے شے، چاہنا، اور تما، تما پھر تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے، تم دونوں، تما تم دونوں، ٹھیک ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت پذیر ہو جاؤ، رہائش اختیار کرو، رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو کھاؤ پیو. اچھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وا اور لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا. اب دیکھیں تے سے تو سمجھ جائیں کہ تم، اور یہ الف ہے تو یہ تثنیہ تھی، تم دونوں. اچھا، اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ کیا ہیں؟ یوں تو تقربا یہ دیکھیں نا قرب سے ہے، قرب، قریب ہونا، قربت، اور اردو میں اس سے ملتے جلتے بھی قربت، تقرب، قریب ہونا، ٹھیک ہے. وا اور لا تقربا تم دونوں قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے، لا نہیں تقربا تم دونوں قریب جانا، یعنی تم دونوں قریب مت جانا. کس کے؟ ہاذہ الشجرۃ، ہاذہ، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذا مذکر ہوتا ہے اور ہاذہ مؤنث، اور شجرۃ درخت. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا شجر، اشجار، تو اس درخت کے قریب نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور تم دونوں، ٹھیک ہے، اور تم دونوں قریب مت جانا. کس کے؟ هذه الشجرۃ، اس درخت کے. اگر قریب جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون من الظالمین. فا پس، تکون تے سے مراد تم، ٹھیک ہے، اور نون کے ساتھ دیکھیں الف لگا، تثنیہ، ٹھیک ہے. فتکون پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من کا مطلب ہے سے، ظالمین ظلم سے ہے، ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، اور ظالم کی جگہ جمع ہوتی ہے ظالمین. تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا، عربی میں ظلم اور ظالم کا مطلب گناہ گار اور گناہ بھی ہوتا ہے، یعنی ظلم گناہ کو بھی کہتے ہیں اور گناہ گار کو ظالم بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں کئی مقامات پہ
گناہ گار کے لیے ظالم اور گناہ کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے. تو دوسروں کے اوپر تو ظلم ہوا ہی، لیکن اصل میں اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے کہ وہ نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جائے گے. یعنی تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اگر ایسا کیا فتوکون من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یعنی کہ اس جنت میں جہاں کہیں گھومو پھرو کھاؤ پیو تم اور تو اور تیری بیوی، لیکن ایک درخت کی نشاندہی کر دے گی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. یعنی کہ جنت کے یہ عیش و آرام تم سے یہ چھن جائیں گے، یہ جنتی زندگی تم سے چھن جائے گی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس ازلّہ، ضلع کا مطلب ہوتا ہے بہلا دیا، پھسلا دیا، ڈگمگا دیا، یعنی دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے کے کسی کو بہلانا پھسلانا. ٹھیک ہے. اور ہما ان دونوں کو، یہ بھی تثنیہ کے لیے، دیکھیں ہم جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہما ان دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. پس ازلّہما، پس بہلا پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو. کس نے؟ شیطان نے. پس شیطان نے ان دونوں کو، یعنی آدم اور اس کی بیوی کو، شیطان نے بہلا پھسلا دیا، ڈگمگا دیا. انہا، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے. انہا، اور انہا ان سے ہا. اب یہاں یہ شجرت ہے نا، یعنی اسی درخت کی ترغیب دلا کر، جس درخت سے منع کیا گیا نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو شیطان نے کیا کیا؟ انہا، اس کی ترغیب دلا کر، ان دونوں کو اس کی ترغیب دلا کر ڈگمگا دیا. اب دیکھیں نا، حاضی شجر تھا، میں نے آپ کو بتایا حاضی ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں شجر مؤنث ہے. ٹھیک ہے. حاضی شجر تھا مذکر کے لیے حاضہ اور مؤنث کے لیے حاضی ہی. اب یہ انہا ہے نا، ہاں، تو اس سے مراد یہ شجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی شیطان نے، دیکھیں ہما ان دونوں کو شیطان نے ڈگمگا دیا، انہا اس کی ترغیب دلا کر، یعنی کس کی؟ اس درخت کی جس درخت سے منع کیا گیا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا، فا پس اخرجہ خارج سے ہے، اخراج. ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں باہر نکالنا. پس باہر نکلوا دیا کس کو؟ ہما ان دونوں کو، تثنیہ ان دونوں کو. پس ان دونوں کو باہر نکلوا دیا. مما، اب یہ دیکھیں تشدید ہے نا، اوپر شد کہتے ہیں، جیسے من اور ما، من سے اور ما جو، یعنی اس میں سے، جو اس میں سے، یعنی کس میں سے؟ جن عیش و آرام میں، جن سہولتوں میں وہ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس عیش و آرام میں سے. کانا، اب دیکھیں کانا کے ساتھ الف لگانا تو یہ بھی تثنیہ، وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے. جس عیش و آرام میں وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہے میں، اور ہے اس میں. اب یہ سے مراد یہاں جنت، یعنی کہ اس جنت میں جن سہولتوں، جن عیش و آرام میں وہ دونوں رہ رہے تھے، شیطان نے ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا. معاف کریں گے. ٹھیک ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اور ہم نے کہا، کل کہا نامین ہم نے، اہبتو تم سب اتر جاؤ. اب دیکھیں یہ جمع کے لیے واو ہے نا، واو سے سمجھ جائیں جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پہلے تو دیکھیں نا، ہما اور یہ تما سے پتہ چل رہا تھا کہ دو افراد کی بات ہو رہی، دو کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، لیکن اب وہ تثنیہ تھا. اب یہ دیکھیں جمع ہے. اہبتو تم سب اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ. ٹھیک ہے. بعضکم لبعض عدو، اب بعض کے لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، اور کم مین تم سب. ٹھیک ہے. جمع لے کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور بعض کے لیے، تم میں سے بعض، یعنی تم میں سے بعض کے لیے کیا ہوں گے؟ عدو دشمن کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا عداوت، دشمنی. تو تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن. یعنی تم میں سے بعض کے دشمن سے مراد ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی جنتی معاشرے میں سے نکل کے انسان دنیا میں، ظاہر انسان کی دنیا میں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، وہ مختلف گروہوں میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپس میں اختلافات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یعنی جب تم سے یہ جنتی زندگی چھن جائے گی تو تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور تم سب ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جاؤ گے. یعنی ظاہر ہے جیسے انسان
اور شیطان کا مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، ٹھیک ہے. شیطان ظاہر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے. تو انسان اور شیطان بھی ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، اور انسان ہی انسان کا بھی دشمن ہوتا ہے، بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا وکلنا، ہم نے کہا ہبتو، تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور لا لیے کم، تم سب کے لیے، ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، ارض ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ارض پاکستان. تم سب کے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، رہنے کی جگہ. اور متاع زندگی، متاع حیات اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. متاع ہوتا ہے گزر بسر کرنے کا سامان، ٹھیک ہے. اور الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا اس وقت تک، ٹھیک ہے. ہین کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص مدت، مقررہ مدت، ٹھیک ہے، مقررہ مدت کے لیے بولتے ہیں. تو تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر مدت تک کیا ہے؟ ٹھکانہ اور گزر بسر کرنے کا سامان ہے. یعنی گویا ایک مقرر مدت تک تم نے اس زمین میں رہنا ہے، اور یہاں اس زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہوگا اور گزر بسر کرنے کا سامان، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا منشا اس کائنات کو، اس دنیا کو قائم رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ظاہر ایک دن قیامت آئے گی اور سب کچھ، ساری دنیا، ساری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس زمین پر قیام کی ایک مدت مقرر ہے، اس کائنات کی، اس زمین کی ایک مقرر مدت ہے. اور اس مقرر مدت تک نوع انسانی کے لیے اس میں کیا ہے؟ مستقر بھی ہے اور متاع بھی ہے. اس مقرر مدت تک انہوں نے یہاں پہ اس کا ٹھکانہ بھی ہے اور زندگی بسر کرنے کا سامان. اور یہ بھی مراد ہے کہ جیسے انفرادی طور پہ ظاہر ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کے لیے موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب تک اس کی زندگی ہے اس نے یہاں رہنا بھی ہے اور زندگی گزر بسر بھی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے کہا کلنا، اور ہم نے کہا تم سب اس میں سے نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر مدت تک، الہین ایک مقرر مدت تک مستقر ٹھکانہ بھی ہے، اور متاع زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان بھی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس تلقا القا سے ہے، سیکھ لیے، اس نے سیکھ لیے، کس نے؟ آدم نے، من سے، رب نشوونما دینے والا، پالنے والا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی، اس کے رب سے یعنی آدم نے اپنے رب سے، ٹھیک ہو گیا نا. آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے کیا؟ کلمات، چند کلمات. بس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لی. یعنی آدم کو جب اپنی یعنی ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے نا. جب شیطان نے ان کو اس درخت کی ترغیب دلائی، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو پھر آدم نے ندامت محسوس کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چند کلمات سکھا دیے جس سے اس نے اپنی ندامت کا اظہار کیا، یعنی توبہ کی. دیکھیں آدم اور شیطان میں، یعنی انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے کہ شیطان اپنی غلطی پہ اکڑ گیا، لیکن آدم نے اپنی غلطی پہ ندامت اور شرمندگی محسوس کی، اور اللہ سے چند کلمات سیکھ کے توبہ کی صدقے دل سے. پس تلقا، اس نے سیکھ لی، کس نے؟ آدم نے، من سے، رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات. پس تابا، اس نے توبہ کی، علیہ اس سے، یعنی اچھا تابا، اس نے توبہ کی. اور اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں. فتابا علیہ، وہ کلمات سیکھ کے اس نے توبہ کی یعنی اللہ سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. تابا، توبہ قبول کر لی، علیہ، اس کی. توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا. اور یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آیا اور بندے نے اللہ سے رجوع کیا. اور اللہ کی توبہ قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے بندے کو معاف کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت بندے کی طرف کی. دیکھیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ
نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو شرمندگی اور ندامت اور پچھتاوا ہو، صدقے دل سے اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگے، تو گویا وہ پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اس لیے توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، لوٹ آنا، رجوع کرنا. تو لیکن توبہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کو سچے دل سے ندامت، شرمندگی، اور پھر وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرے اور آئندہ زندگی میں اس غلطی کا ارتکاب نہ کرے. یہ ہوتی ہے سچی توبہ، جس کے اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنا انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یعنی کوئی بھی صورتحال ہو تو مایوس نہیں ہو، اللہ کی رحمت سے اور صدقے دل سے اپنی غلطی، اپنے گناہ پہ ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ معاف کرنے والا. تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو فتاب علیہ، اس نے اللہ سے توبہ کی، اور یہ کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک ہو، کون؟ وہ اللہ تعالیٰ، ہوا وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. تو بس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے ذریعے اس نے اس سے توبہ کی، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کل نہبتوا منہا جمیعا، کل کہا، نامین ہم نے، اہبتوا تم سب نیچے اتر جاؤ، من سے، ہا اس میں سے، ہا سے مراد کیا ہے؟ یہی جنت، اس جنت میں سے، جمیعا سارے کے سارے، سب. اب دیکھیں اردو سے اس میں ملتے جلتے بہت سے الفاظ ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے جمع، جمعیت، جماعت، ٹھیک ہے. تو تم سب کے سب اس میں سے اتر جاؤ. فا پس، اما جب کبھی، جب بھی، یاتینکم، یاتینہ آ جائے گی، کم تم سب کے پاس، منی من اور نی، من سے، نی میری طرف سے، میری طرف سے کیا؟ ہدن ہدایت. پھر میری طرف سے جب بھی تمہارے پاس کیا آ جائے گی؟ ہدایت. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور پھر جب کبھی میری جانب سے ہدایت تمہارے پاس، یاتی جنکم تمہارے پاس ہدایت آ جائے گی، تو فمن تابع ہدایا، پس من جس نے بھی، تابع اتباع کرنے سے، پیروی کرنے سے، فرما برداری، ہدایا ہدایت، اور چھوٹی یہ کا مطلب کیا ہے یہاں؟ میری. بس جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کا اتباع کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، پس واپس لا نہیں، خوف ڈر، علیہم ہمین ان سب پر، ان پر یعنی ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، یعنی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. وا اور لا نہیں، ہم وہ سب، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہ واو اور نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، فعل مضارع، غمگین ہوں گے یا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا روٹ ورڈ حزن سے ہے، حزن و ملال، رنج و غم. ٹھیک ہے، حزن کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہ غمگین ہوں گے. کون نہیں ہوں گے؟ ولا، وا اور لا نہیں، ہم یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی وہ غمگین نہیں ہوں گے. کون؟ جنہوں نے، فمن تابع ہدایا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جنہوں نے پیروی کی. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان لوگوں کو؟ فلا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ مایوس انسان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے، ہمارے رسولوں کی معرفت تمہاری طرف ہدایت اور رہنمائی آتی رہے گی، اور جو لوگ اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ ہر قسم کے خوف و راز سے محفوظ رہیں گے. یعنی دنیا میں بھی ایک طرح سے خوشگوار زندگی بسر کریں گے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام جو ہے وہ جنت کی زندگی ہوگی، یعنی آخرت میں بھی ان کا انجام خوشگوار ہوگا. والذین کفروا، وا اور الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر سے، کفروا کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا. یعنی کفر کیا ہوتا ہے؟ حق کو ماننے سے انکار کیا، ایمان کا اپوزٹ ہے یہ. وکذبوا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، واو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور کذب جھوٹ، ٹھیک ہے، اور کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں. کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بے ساتھ، آیاتنا نامین ہماری، اور آیات ہماری آیات کو. بس جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اچھا، آیت کی جمع ہوتی ہے آیات، اور عربی میں آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت،
نشانی، ٹھیک ہے. اور یہ جو قرآن پاک کی صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں، جیسے ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں. اور قرآن پاک میں بعض مقامات پر آیت سے مراد معجزہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آیت کی جمع ہوتی ہے آیات، اور آیات اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے فرامین احکامات، ٹھیک ہے. واہ اور کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو، یعنی ہمارے احکامات کی، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کی کو جھٹلایا، یعنی ان کی خلاف ورزی کی. آیاتنا ہماری آیات کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نہ مانا، جھٹلایا. تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، اولئک یہی وہ لوگ ہوں گے. اصحاب، صاحب کی جمع ہے اصحاب، صاحب یا اصحاب ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور نار مین آگ، تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ آگ والے لوگ، یعنی دوزخ جہنم میں جانے والے. تو جن لوگوں نے، جو لوگ کفر کریں گے، ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو جھٹلائیں گے، تو وہ لوگ جہنمی ہیں. ہم، وہ سب، فی میں، ہاں مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں. ہاں سے مراد کیا ہے؟ نار. نار کیا ہے؟ دوزخ جہنم. اور وہ رہیں گے اس نار میں، اس جہنم میں، خالدون، واو اور نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے. اور خلد سے ہے خالدون، اس کا مطلب ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے. خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مطلب یہ کہ جو ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی، یہ اس رہنمائی کو قبول کرنے سے جو لوگ انکار کریں گے، اس کی صداقتوں کو جھٹلائیں گے، تو اللہ کے قانون مکافات کے مطابق وہ مستقل عذاب کی زندگی جئیں گے، دنیا میں بھی، یعنی ایک طرح کا جہنم، اور آخرت